وہ جو بچہ ہے وہ ان کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے، حضرت خبیب کی گودی میں. تو یہ تو گھبرا گئی. انہوں نے کہا اب تو یہ تو میرے بچے کو قتل کر دے گا، یا پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، حضرت جو خبیب ہیں انہوں نے حارث کو قتل کیا تھا، اور حارث ایک بہت بڑا سردار تھا. اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے انعام رکھا ہوا تھا کہ جو شخص ان کو ہمیں لا کر دے گا ہم ان کو کئی سو اونٹ دیں گے. تو لہذا ان کو تو لے جا کے جو حارث کے جو بیٹے تھے ان کے حوالے کر دیا گیا حضرت خبیب کو. اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا امیہ کو، امیہ بن خلف کو. تو اس کا جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ، اس نے حضرت زید کو خرید لیا، اور کہتے ہیں کہ بھئی 8 مسکال سونے کے عوض میں خریدا، اور ان کے اس کا یہ پلان تھا کہ بھئی ان کو میں ان کے بدلے میں قتل کروں گا. تو لہٰذا یہ دونوں حضرات جو ہے مکہ آ گئے. تو حضرت خبیب جو ہے ان کو قید کر دیا گیا، اور حارث کے جو ایک گھر تھا اس کے اندر قید کیا ہوا تھا، ایک کمرے میں تھے. تو میں ان کے بارے میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں. ایک آپ ان کی شہادت کا کہ کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا اور کیا واقعہ پیش آیا، اور دوسرا یہ کہ یہ قید میں تھے. تو جب ان کو انہوں نے جو حارث کی بیٹی تھی زینب بنت حارث، اس سے کہا کہ بھئی مجھے اب تم لوگ قتل ہی کر دو گے، تو لہذا مجھے ایک اس طرح چاہیے جس سے میں اپنی صفائی کر سکوں. اور وہ گزارش کی، انہوں نے وہ اس طرح ان کو دے دیا. حضرت زینب جو فرماتی ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد، اس لیے میں ان کو حضرت زینب کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا. اور کئی واقعات بیان کیے کہ میں دیکھتی تھی کہ یہ جو ہے وہ ان کے پاس انگور ہے اور یہ انگور کھا رہے ہیں، حالانکہ مکہ میں انگور کا موسم نہیں تھا، تو میں ان کو انگور کھاتے ہوئے دیکھتی تھی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو وہ انہوں نے ان کو اس طرح دے دیا. تو لہذا وہ اس طرح لے کے وہ اپنے ایک کمرے میں جہاں قید تھے وہاں پہ تھے. تو رات کے وقت میں جو زینب کا ایک چھوٹا بچہ تھا وہ کھیلتا کھیلتا کہیں وہ اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اور یہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ ان کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے، حضرت خبیب کی گودی میں. تو یہ تو گھبرا گئی. انہوں نے کہا اب تو یہ تو میرے بچے کو قتل کر دے گا، یا پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ماں گھبرائی بھی ہے تو کہا گھبراؤ نہیں، اور جو ہے میں جو ہے تمہارے بچے کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرو. تمہارا کوئی دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن عورتیں اور بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو ہم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے. تو وہ ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر مسلمان ہو گئی تھی کہ اتنا ایسا شخص جس کو یقین ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا یا نقصان پہنچا سکتا تھا، یا وہاں سے اس بچے کو یرغمال بنا کر بھاگ سکتا تھا، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس بچے کو نقصان نہیں پہنچایا. دوسرا یہ ناظرین، جب ان کو حضرت خبیب کو لے جایا گیا پھانسی دینے کے لیے، یہ پہلے صحابی ہیں جن کو پھانسی دی گئی، اور ان کو لے جا کر جو ہے جب پھانسی کے لیے لے کے گئے. تنیم ایک جگہ ہے، مسجد عائشہ جو آج کل قائم ہے نا یہاں پر، اس کے پاس ایک جگہ ہے تنیم، اس کے پاس ایک علاقہ تھا وہاں پر، کیونکہ حدود حرم سے باہر لے جا کے انہوں نے کہا جی ان کو پھانسی دیں گے. اور سارے لوگ جمع ہو گئے، اور وہ سارے لوگ جن کے لوگ مارے گئے تھے بدر کے اندر، اور سارا تماشا دیکھنے کے لیے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز جلدی جلدی پڑھی. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اتنی جلدی جلدی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں. تو لہذا میں نے اس لیے مختصر نماز پڑھی. اور پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے اس عمل کی، یعنی جو اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، اور میرا سلام ان تک پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے. تو جیسی حضرت جبریل نے یہ خبر پہنچائی اور حضرت خبیب کا سلام پہنچایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک السلام یا خبیب، کہ خبیب تم پر بھی سلامتی ہو. تو لہذا ناظرین، جب ان کو چڑھا دیا گیا سولی کے اوپر، اور 40 دن تک جو ہے وہ چڑھا کے رکھا، 40 دن تک. تو 40 دن ہو گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیب
اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور وہ ان کی لاش لٹکی ہوئی ہے، کسی طریقے سے ان کی لاش کو جو ہے وہ مدینہ لے کر آؤ۔ تو یہ دونوں حضرات جب گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ تو پیرا لگا ہوا تھا، 40 کے قریب پہرے دار تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ان کی لاش کو جو ہے وہ اتارا، اور اتارنے کے بعد جیسی لے کے نکلے ہیں تو ایک دم قریش کو خبر ہو گئی، اور وہ سب آگے پیچھے ان کو ڈھونڈنے لگے۔ تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس لاش کو لے کر نکلتے۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن ہو گئے تھے حضرت خبیب کو شہید کیے ہوئے، لیکن ان کا جسم ویسے کا ویسے ہی تھا، جیسے بالکل فریش، اور ان کے پاس ایک خاص خوشبو آ رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فوراً جیسی قریش ان کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ حکم دیا، زمین کھل گئی، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دفنا دیا۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی تدفین اللہ تعالیٰ نے خود کر دی۔ تو یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔